بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی قرآن کی یہ سورت پڑھے اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ دوسری بار پڑھنے سے عذاب قبر دور ہو جاتا ہے، تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ وہ سورت مبارکہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے، جبرائیل علیہ السلام جو آسمانوں کے سب سے عظیم فرشتے ہیں، وہیں جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے، جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص قرآن کی یہ سورت پڑھے اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کیا یہ کمال نعمت نہیں؟ کیا یہ قرآن کا اعزاز نہیں؟ صرف ایک بار پڑھنے سے ماں باپ کے صدیوں کے گناہ، صدیوں سے پرانے گناہوں کی دھول صاف ہو جائے، دوسری بار پڑھنے سے قبر کی تاریکی نور میں بدل جائے، اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل عطا ہو جائے، تو پھر سوچئے یہ کیسی برکت والی سورت ہوگی، جس کی تلاوت سے نہ صرف قاری کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اس کے والدین، اس کی قبر، اس کی ابدی زندگی سنور جاتی ہے۔ افسوس ان دلوں پر جو قرآن کو محض جزدان میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ دل جن کے سینوں میں یہ نور اترتا ہے۔ آؤ اس سورت مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ نہ صرف ہمارا انجام بہتر ہو بلکہ ہمارے ماں باپ کے لیے بھی بخشش کا سامان بن جائے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی قرآن پاک کی یہ ببرکت سورت پڑھ لے گا، اور جو ایک بار پڑھ لے گا تو اس کے والدین کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار اگر وہ پڑھ لے گا تو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اگر وہ تیسری مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ ایسا خوش نصیب شخص ہے جو قرآن کریم کی یہ سورت مبارک پڑھتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں والدین کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی سورت مبارکہ شیئر کرنے جا رہی ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فوت شدہ والدین کی مغفرت فرما دیں گے، ان کے تمام گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ اگر آپ اس بابرکت سورت کو دوسری بار بھی پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے شدید عذاب سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر تیسری مرتبہ بھی اس بابرکت سورت کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا، اور جو کہ سونے کا بنا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ بھی اولاد ہونے کی ذمہ داری پوری کر سکیں اور اس سورت مبارکہ کے ذریعے اپنے فوت شدہ والدین کی مغفرت کروا سکیں، انہیں عذاب قبر سے نجات دلوا سکیں، اور جنت میں سونے کے محلات کا انہیں حقدار بنوا سکیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی عمل کرے گا تو میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اس کے والدین کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آپ کا جو امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا، اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانی عطا کروں گا، اور جنت میں اس کو محل عطا کروں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا
کیونکہ اس عمل کو کرنے سے جہنم سے نجات ہو جاتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ اور وہ بابرکت عمل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مقام پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے لڑکے، کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کی، یا رسول اللہ، زبان نہیں چلتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں کی نافرمانی کی ہے۔ اس کے باعث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا، غور فرمایا، کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا ہی لڑکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر آگ کا دہکتا ہوا تندور ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کرو ورنہ تیرے سامنے اس کو آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے گا، تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے زندگی بھر میرا دل بہت دکھایا ہے اور مجھے خون کے آنسو رلایا ہے۔ ناظرین، بوڑھی عورت کے یہ الفاظ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، پھر اس بڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کر لی گئیں، آگ کو جلا دیا گیا اور پھر سب وہاں موجود لوگ اس بڑھیا کے لڑکے کو آگ میں ڈالنے لگے تو بڑھیا عورت نے ایک زوردار چیخ ماری، بلند آواز سے پکارنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اس نافرمان لڑکے کو معاف کر دیا ہے اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے یا آگ اس کے قریب بھی پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بڑھیا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھگتی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں پر جلنا پسند کرے گی؟ بوڑھی عورت کی ممتا جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے کلمہ کہنے کو کہا تو فوراً اس کی زبان کھل گئی اور اس نے پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے ایک لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رکفاء کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے زمین پر بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ تمہارے ملک سے میرا ایک منظرہ آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، ان کے دشمنوں کو ہلاک فرمایا۔
نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا کر لایا گیا اور فلاں فلاں کو مار دیا گیا۔ مسلمان اور کفار کا مقابلہ جنگ بدر میں ہوا، وہاں پیلوں کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک شخص کا جو کہ اونٹ چرایا کرتا تھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھے ہیں اور وہ سیدھا کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا ہے اس میں یہ تھا کہ ان پر اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کے لیے عاجزی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مجھے نعمت عطا فرمائی، اس لیے میں نے اس کے لیے عاجزی اختیار کی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی شخص قرآن کریم کی یہ سورت مبارک پڑھے گا تو اس کے فوت شدہ والدین کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر دوسری مرتبہ بھی یہ سورت پڑھے گا تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور اگر تیسری مرتبہ بھی یہی سورت پڑھے گا تو جنت میں سونے کا محل بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جائے گی اور اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی، اس کی اولادوں کی سلامتی، اور مرتے وقت اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ نبوت سے نوازا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خداوندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت اسرائیل، مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس میں تم کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ فرمایا، تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اچھا، تو آپ علیہ السلام منہ پھیر لیں۔ جب آپ علیہ السلام نے دوبارہ ادھر کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک کالا سیاہ آدمی جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی بہت بڑی لپیٹ نکل رہی ہے، اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں، اور ہر بال جڑ سے آگ کی لپیٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، اور جب آپ علیہ السلام نے دیکھا تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کافر کو مرتے وقت کوئی فریب اور مصیبت نہ ہو جبکہ اس کی پریشانی اور گھبراہٹ کے لیے تمہاری یہی تابناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اپنی صورت دکھاؤ جس میں ایماندار کی تم روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ علیہ السلام منہ پھیر لیجئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں آپ کو پایا، اور دیکھا کہ جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت کا دیکھنا ہی اس کے سکون اور اطمینان کے واسطے کافی ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو وہ بابرکت صورت مبارکہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ کون سی صورت مبارکہ ہے کہ جسے ایک مرتبہ پڑھ لینے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے۔
دوسری مرتبہ پڑھ لینے سے عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرماتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں سونے کا ایک محل عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو شخص قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت مبارکہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرما دی جاتی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور نہایت خوبصورت محل اسے جنت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ بابرکت سورت مبارکہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، جیسے ہی وقت مل جائے تو سورت مبارکہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ اگر سورت مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہو تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال یاد رکھیے تلاوت قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ثواب کی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اکرام کے اقوال سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوضو تلاوت قرآن جاری رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اس کے لیے کوشش کریں کہ باوضو حالت میں اس سورت کی تلاوت کیا کریں، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی اس سورت کو پڑھیں۔ اس سورت مبارکہ کے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ درود السلام، درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھیں، جو کہ ہم نمازوں کے درمیان پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو تو خوشی دل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود سنتے ہیں۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو اسے سکون کی حالت میں پڑھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اس سے آپ کے والدین کے تمام پچھلے گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ کی رضا سے آپ کے ماں باپ کو جنت میں محلات عطا کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک پیارے بھائی نے ہمیں بتایا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا عمل کیا تو اس کے درینہ اور سالوں سے اٹکے ہوئے مسائل چند ہی دنوں میں حل ہو گئے۔ لہٰذا یہ کلمات نہایت ہی برکت اور فضیلت والے کلمات ہیں، یہ نہایت طاقتور کلمات ہیں، یہ بابرکت کلمات ہیں۔ یہ کلمات 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا پھر 25 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہو تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا فوراً ہی قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس طرح درود پاک پڑھنے کے بعد جو کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پہلا کلمہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت پڑھنی ہے۔ اور ناظرین، یہ بابرکت سورۃ الیاسین ہے، آپ نے سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الیاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت مردوں یعنی فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے بہت مؤثر مانی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
والدین کی مغفرت کے لیے سورۃ الیاسین کو صبح کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی مغفرت کے لیے روزانہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس پورے عمل کو لازمی اور باوضو ہو کر لینا ہے۔ باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد کر لیں یا رات کے وقت کر لیں، یعنی وقت اور جگہ مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے آپ وضو ہو کر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے والدین کی روح کو ایصال ثواب کر دینا ہے اور سورۃ الیاسین کو کوشش کرنی ہے آپ نے کم از کم 3 مرتبہ تو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں سورۃ الیاسین کو 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مختلف پہلوؤں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 مرتبہ صبح کے وقت درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ جو کلمات آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اس طرح آپ اس عمل کو دن میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ 3 مرتبہ سورۃ یاسین مکمل کر لیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے لیے نور، مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے والدین کے لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ڈالے گا اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی، آپ کی جو بھی مصیبتیں ہوں گی، آپ کے جو بھی دکھ درد ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرا پیارا اور مختصر درود السلام پیارے آقا کے لیے کمنٹس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔